السلام علیکم ناظرین، پروگرام میں خوش آمدید۔ آج کافی سارے موضوعات ہیں، لیکن بات کریں گے سپریم کورٹ میں جو ریفرنس کی سماعت ہوئی، حکومتی ریفرنس آرٹیکل 63A کی تشریح کے حوالے سے، اس پر تھوڑی سی بات کریں گے۔ پھر پنڈی میں ہوئی ایک میٹنگ کا تذکرہ کریں گے، اس کے حوالے سے بہت سارا کنفیوژن پھیلایا جا رہا ہے۔ ہم نے اپنے ذرائع سے بات کی تو انہوں نے کیا جواب دیا، یہ آپ کو بتائیں گے۔ اور پھر ایم کیو ایم پیپلز پارٹی ملاقات ہوئی، اس ملاقات کا آؤٹ کم کیا ہے، فیصلہ کیا ہوا، طریقہ کار کیا ہوگا، یہ آپ کو بتائیں گے۔ پھر قومی اسمبلی کا اجلاس بلا لیا گیا ہے، اس اجلاس سے اپوزیشن کیسے نمٹے گی۔ اس دوران میں اسی اجلاس کے حوالے سے پارلیمانی پارٹی کا اجلاس تو جہاں ہونا ہی ہے، وہیں شہباز شریف، آصف زرداری، بلاول بھٹو زرداری صاحب اور مولانا فضل الرحمان صاحب کی ملاقات ہوئی ہے۔ ان تمام صاحبان کی ملاقات میں ایک اہم فیصلہ ہوا ہے، اس سے آپ کو آگاہ کریں گے۔ اور پھر علی وزیر جو رکن قومی اسمبلی ہیں، ان کے پروڈکشن آرڈرز کے حوالے سے بات کریں گے۔ ناظرین، آغاز کر لیتے ہیں ریفرنس کی سماعت سے۔ عدالت عظمیٰ جب ریفرنس یا کسی بھی آئینی معاملے کی سماعت کرتی ہے یا کوئی بڑا بھی مقدمہ ہوتا ہے تو ججز اس میں سوالات اٹھاتے ہیں۔ وہ سوالات ججز اپنے ریمارکس کے ذریعے اٹھاتے ہیں، لیکن المیہ یہ ہے ہمارے ہاں کہ ہمارے ہاں چونکہ پورے معاشرے کی تربیت اس طرح کی نہیں ہے، ہم افواج سازی پر زیادہ یقین رکھتے ہیں، اور پھر اداروں کا احترام ہمارے یہاں بس ایک جملہ ہی رہ گیا ہے، عملی طور پر ہم اس کی طرف جاتے ہی نہیں ہیں۔ تو ادارے کو وہ احترام بھی نہیں ملتا، اور ہم ان ریمارکس کی بنیاد پر کنفیوژن پھیلانا شروع کر دیتے ہیں۔ مثلاً کچھ ججز حضرات نے آرٹیکل 63A کے وجود کے حوالے سے سوالات اٹھائے کہ بھئی اگر ضمیر کوئی بیچ دیتا ہے، پارٹی ہیڈ کی خلاف کے احکامات کی خلاف ورزی کرتا ہے، پارلیمانی پارٹی کی خلاف ورزی کرتا ہے، تو وہ کس زمرے میں آئے گا، یا آرٹیکل 63 کیوں موجود ہے اگر اس کو لاگو نہیں ہونا، یا چیف جسٹس صاحب کے یہ ریمارکس بھی سامنے آئے کہ پھر آئینی تشریح کس بات کی ضرورت ہے اگر حکومت پہلے ہی سب کچھ طے کر لے گی، یا اراکین کو ووٹ ڈالنے کا حق نہیں دیا جائے گا، یا انہیں ووٹ ڈالنے سے پہلے ہی نائل کر دیا جائے گا تو کیا بنے گا۔ اس طرح کے معاملات ہوئے، لیکن یہ کوئی ایب نارمل بات نہیں ہے، نارمل بات ہے۔ جج حضرات جو ہیں وہ بڑے سمجھدار ہوتے ہیں، اور پاکستانی سپریم کورٹ کے ججز ہیں، تمام ترخومیوں خامیوں کے باوجود ظاہر سی بات ہے وہ انسان بھی ہیں، لیکن اس مقدمے میں ججز حضرات، اس بینچ کے تمام لوگ، وہ بہت پھونک پھونک کر قدم رکھ رہے ہیں اور اپنے آپ کو کنٹروورشل نہیں کرنا چاہتے، اور وہ ریمارکس بھی میں نہیں سمجھتا کہ اپوزیشن یا حکومت کسی کے فائدے میں ہے۔ جج حضرات معاملہ کھول کر دیکھنا چاہتے ہیں، وہ معاملے کو پھیلا رہے ہیں تاکہ تمام پہلو ان کے سامنے آئیں، اور اس کے بعد جب وہ سمیٹیں اسے تو ان کو فیصلہ کرنے میں آسانی ہو۔ اسی وجہ سے یہ ریمارکس ہیں، اور ان ریمارکس کی بنیاد پر میں نہیں سمجھتا ہوں کہ کوئی ایسا فیصلہ ہوگا، اور یہ فیصلہ بھی نہیں آرٹیکل 186 کے تحت یہ رائے آئے گی سپریم کورٹ کی جو بائنڈنگ نہیں ہے، آئین کی تشریح کے حوالے سے وہ بائنڈنگ نہیں ہے۔ اگر تو ایڈورس رائے آتی ہے تو حکومت پر بائنڈنگ نہیں ہے کہ وہ اس کو مانے، یا اگر وہ حکومت کے فیور میں آتی ہے تو اگلی حکومت کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ اس کو تسلیم کرے۔ یہ تو فیکٹ ہے، لیکن اس میں ایک بات جو ہے وہ سمجھنے کی ہے کہ ریمارکس جو بھی ہوں، رائے جو بھی آئے، وہ فار ہو یا اگینسٹ حکومتی ریفرنس پر، اس دفعہ کی جو تحریک عدم اعتماد ہے وزیر اعظم صاحب کے خلاف، یہ اس پر لاگو نہیں ہوگا۔ حکومت تحریری انڈرٹیکنگ دے چکی، اٹارنی جنرل صاحب سپریم کورٹ میں کھڑے ہو کر انڈرٹیکنگ دے چکے، اس لیے یہ مستقبل کی راہ تو متعین کر سکتی ہے، موجودہ عدم اعتماد کی تحریک کو کوئی جو ہے وہ اس کے لیے ڈائریکشن سیٹ نہیں کر سکتی۔ اس کو اسی طریقے پر ہونا ہے جو طریقہ جو آئین میں درج ہے، اور جس کا ججز نے بارہا اظہار بھی کیا ہے۔ ووٹ بھی کاؤنٹ پڑے گا باغی ارکان کا، اور کاؤنٹ بھی ہوگا اگر وہ وزیر اعظم صاحب کے خلاف ووٹ کرتے ہیں۔ اب ناظرین آتے ہیں جو اصل بات ہے دوسری طرف، کہ آج 2 روز سے یہ چل رہا تھا کہ ایم کیو ایم پیپلز پارٹی ملاقات ہوگی، آج اچانک دوپہر میں یہ پتہ چلا کہ ایم کیو ایم والے تو آ گئے، حسب معمول وہ پہنچے زرداری ہاؤس کی گاڑیوں میں ہی زرداری ہاؤس پہنچے، ہم بھی دوڑ وہاں پہنچے۔ اس کے بعد ہم جرنلسٹ ہیں، ہمارا کام ہے خبر تلاش کرنا، ہم خبر کی تلاش میں لگ گئے تو یہ پتہ چلا کہ معاملہ تقریباً طے پا گئے ہیں سارے۔ ایک ورکنگ کمیٹی انہوں نے بنا دی ہے جو ایک تحریری ڈرافٹ تیار کرے گی معاہدے کا، اس پر دستخط ہو جائیں گے، مولانا فضل الرحمان کے بھی ہوں گے، زرداری صاحب کے بھی ہوں گے، ایم کیو ایم کے بھی ہوں گے، وہ کوئی ایشو نہیں ہے۔
لیکن اس میں جو ایک بنیادی فیصلہ ہوا، وہ فیصلہ ہمارے ذرائع نے اور اعلیٰ ترین ذرائع نے، تین ذرائع نے، تینوں جانب سے وہ ہمیں یہ بتایا ہے کہ معاملات طے پا گئے ہیں۔ ایم کیو ایم تحریک عدم اعتماد پر ووٹنگ سے چند گھنٹے پہلے اپنے فیصلے کا اعلان کرے گی اور وہ سندھ حکومت میں بھی واپس آئے گی۔ اس حوالے سے تمام معاملات طے پا گئے، تفصیلات اور جزیات طے کرنا باقی ہیں، وہ ہوتی رہیں گی۔ یہ ایک سب سے اہم بات ہے۔ اس کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس ہوا۔ زرداری صاحب نے کھانا دیا، کھانا دینے کے بعد وہاں کچھ چیزیں کل کے اجلاس کے حوالے سے ڈسکس ہوئی، اراکین کی ذمہ داری لگائی۔ پیپلز پارٹی کی قیادت نے اپنے اراکین کو یہ سمجھا دیا ہے کہ حکومت اشتعال دلانے کی کوشش کرے گی اور ہم لوگ اشتعال میں نہیں آئیں گے۔ یہ ہدایت کی گئی ہے آصف زرداری صاحب کی جانب سے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی اور اپوزیشن کے اراکین کو بہت پیسفل رہنا ہے، اشتعال کا جواب نہیں دینا، تاکہ اسپیکر کو اجلاس ملتوی کرنے کا موقع نہ ملے۔ پارلیمانی پارٹی کا اجلاس اور ڈنر ختم ہوا تو پھر آصف زرداری اور بلاول بھٹو زرداری پہنچے شہباز شریف کی رہائش گاہ پر، جہاں مولانا فضل الرحمان پہلے سے موجود تھے اور یہ ملاقات بھی پہلے سے طے تھی۔ اس دوران میں اسپیکر قومی اسمبلی نے چونکہ پارلیمانی روایت کے مطابق ایجنڈا بھی جاری کر دیا تھا، وہ ایجنڈے میں 15 نکات مزید ہیں، تو اس پر بھی ڈسکس کرنا ضروری تھا۔ اپوزیشن نے حکمت عملی وہاں قائدین نے کیا بنائی، یہ بھی ایک ضروری عمل تھا، اور اس میں بھی یہ طے کیا گیا کہ یہ ایجنڈا بادل ناخواستہ قبول کر لیا جائے گا، کیونکہ ریکوزیٹ اجلاس ہو یا ریگولر اجلاس ہو، کویسچن آور ہونا ہوتا ہے۔ تو اسپیکر اگر رکھے کہ کویسچن آور جس کا کہ امکان کم ہے تو اس کو قبول کر لیا جائے گا، یا خیال زمان صاحب جو پارلیمانی روایت ہے کہ رکن فوت ہو جائے تو اس کی فاتحہ خوانی پہلے ہوتی ہے، اس فاتحہ خوانی کے بعد خبر یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب کھڑے ہوں گے اور وہ تحریک عدم اعتماد پیش کریں گے ایوان میں۔ ایک نوشن یہ چل رہا ہے کہ شاید 152 ارکان کی ضرورت ہے، 152 ارکان کی ضرورت نہیں ہے۔ ان ارکان کا ایوان میں موجود ہونا اگر اسپیکر چاہیں گے تو وہ کال کریں گے، جنہوں نے دستخط کیے ہیں تحریک عدم اعتماد پر وہ ضروری ہے، وہ موجود رہیں گے۔ ان سب کی جانب سے، پوری اپوزیشن کی جانب سے شہباز شریف صاحب تحریک عدم اعتماد ٹیبل کر دیں گے، اور پھر وہ اجازت مانگیں گے تحریک کو منظور کرنے کی کہ یہ پیش کرنے کی اجازت دی جائے۔ اس کو پارلیمانی زبان میں لیو گرانٹ کہتے ہیں۔ لیو گرانٹ ہو جانے کے بعد اجلاس ملتوی بھی ہو جائے تو کوئی ایشو نہیں ہے، کیونکہ اپوزیشن یہ سمجھتی ہے کہ حکومت کچھ نہ کچھ ایسا ضرور کرے گی کہ اپوزیشن اشتعال میں آئے اور وہ اجلاس کو آگے لے جا سکے۔ ایک خبر دن میں یہ چل رہی تھی کہ وزیر اعظم صاحب نے کوئی یہ ہدایت کی ہے کہ اس کو 1 مہینہ کھینچا جائے، رمضان کے بعد تک لے جایا جائے۔ اسپیکر قومی اسمبلی سے کل بات ہوئی تھی کچھ میڈیا نمائندگان کی، جس میں ہم بھی شامل تھے۔ انہوں نے یہ فرمایا تھا کہ وہ رول 37 کے تحت چلیں گے۔ رول 37 میں اس کو 7 دن سے زیادہ کھینچنے کی گنجائش نہیں ہے، تو اس لیے یہ ممکن نہیں ہوگا، اور امکانی طور پر 30 31 مارچ یا پھر 1 اپریل تک اس پر ووٹنگ ہو جائے گی۔ اب ناظرین آتے ہیں ذرا اجلاس کی جانب۔ قومی اسمبلی کا اجلاس جو طلب کیا گیا اس میں ایجنڈا بہت لیٹ جاری کیا گیا۔ پیپلز پارٹی نے بھی شور مچایا، اپوزیشن کی دیگر جماعتوں نے بھی مچایا، لیکن ایجنڈا بہرحال جاری کر دیا گیا۔ ایجنڈے سے پہلے 2 خاص ہدایت نامے جاری کیے ہیں۔ ایک ہدایت نامہ اراکین قومی اسمبلی کے لیے ہے، ان کو پابند کر دیا گیا ہے کہ کوئی رکن قومی اسمبلی جو ہے وہ اپنے پرائیویٹ گارڈز نہیں لا سکتا، یعنی بلاول بھٹو زرداری، شہباز شریف صاحب اور جتنے اراکین اپنے پرائیویٹ گارڈز لے کر آتے ہیں وہ پارلیمانی بلڈنگ کی پریمیسز میں داخل نہیں ہو سکیں گے۔ ان کو معاف کیجیے گا، پریسنکٹس کے قریب ہی رہنا ہوگا۔ ان کے لیے ہدایت کر دی گئی کہ وہ پارلیمان کے سامنے ڈی چوک پر موجود رہیں، وہاں تک وہ آ سکتے ہیں، نمبر 1۔ دوسرا یہ کہا گیا ہے کہ پارلیمان اور پارلیمان لاجز کے درمیان ارکان کی سہولت کے لیے ایک شٹل سروس چلائی جائے گی تاکہ ارکان اس میں آ سکیں۔ جو ارکان اپنی گاڑی لانا چاہیں گے، ڈرائیور ساتھ لانا چاہیں گے، وہ اپنے ڈرائیور کو پابند کریں گے کہ وہ پارکنگ کے لیے مقررہ جگہ پر ہی ڈرائیور گاڑی پارک کرے گا اور گاڑی کے اندر موجود رہے گا جب تک اجلاس ختم نہیں ہو جاتا۔ وہ گاڑی سے باہر نکل کر ادھر ادھر نہیں جا سکتا۔ اور ایجنسیز کو یہ کہا گیا ہے کہ وہ سیکشن پلان پر مکمل طور پر عمل درآمد کریں۔ میڈیا کو اجازت ہوگی جانے کی ڈی چوک پر، میڈیا کی گاڑیاں جو لائیو کور کرنے کی ڈی ایس این وینز ہوتی ہیں ان کو بھی ڈی چوک تک کی آنے کی اجازت ہے، اس سے آگے نہیں۔ بہرحال لیکن جو دوسرا حکم نامہ ہے وہ بھی امپورٹنٹ ہے۔ اراکین قومی اسمبلی کے ساتھ ساتھ قومی اسمبلی سیکریٹریٹ کے جو ملازمین ہیں
ان کو سختی سے ہدایت کر دی گئی ہے کہ وہ اپنی جگہ اپنے دفتر میں موجود رہیں گے، اپنی نشست پر۔ وہ نشست چھوڑ کر دفتر کے اندر تو کھڑے ہو کر گھوم سکتے ہیں، ادھر بیٹھ ادھر بیٹھ کر سکتے ہیں، لیکن وہ اپنے دفتر سے باہر نہیں نکل سکتے۔ ساتھ نوٹیفیکیشن میں یہ بھی کہہ دیا گیا ہے کہ وارڈ اینڈ واچ کا سسٹم ایکٹیویٹ کر دیا گیا ہے، اور جو رکن اس کی خلاف ورزی کرے گا اس کو پینلائز کیا جائے گا۔ اب ناظرین، یہ اجلاس ہے، ظاہر سی بات ہے سیکیورٹی ارینجمنٹس کرنا ٹھیک ہے، لیکن یہ کوئی ایسی بات بھی نہیں ہے۔ اراکین قومی اسمبلی کو، وزراء کو یا وزارتوں کو اپنے مہمان لانے کی اجازت بھی نہیں ہوگی۔ یہ بھی کوئی ایسی بات نہیں ہے، آنے چاہیے مہمان۔ تمام لوگ جو آتے ہیں قومی اسمبلی میں تب مختلف مراحل سے گزر کر، وہ ایسے نہیں ہوتے ہیں کہ وہ کوئی ہنگامہ آرائی کر دیں گے، لیکن بہرحال اسپیکر صاحب کا اپنا اختیار ہے، اس اختیار کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا۔ اور پارلیمانی جو روایات ہیں ان میں پارلیمانی پریکٹسز کے اندر رہ کر اسپیکر صاحب کو پینلائز بھی نہیں کیا جا سکتا، ان کو کسی بھی ان کے حکم کو جو پارلیمانی پریکٹس سے متعلق ہو چیلنج نہیں کیا جا سکتا کسی عدالت میں۔ اب ناظرین آتے ہیں اصل خبر کی جانب۔ آج صبح سے یہ خبر گردش کر رہی تھی کہ پنڈی میں کچھ اہم لوگوں کا ایک بڑا اجلاس ہوا گزشتہ رات، اور پھر آج دن میں بھی ہوا، فلاں فلاں فلاں۔ میں نے بھی پھر اس کے بعد حکومتی حلقوں کی جانب سے جن سے ہماری بات ہوئی وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جی ثالثی کی درخواست کر دی گئی ہے، اور وہ ریفر کر رہے تھے ایک بنی گالہ میں ہوئی ایک ملاقات کو، جس میں اطلاعات کے مطابق صدر مملکت بھی شامل تھے اور وزیر اعظم عمران خان بھی شامل تھے، اور دو شخصیات جو تھیں وہ عسکری شخصیات شامل تھیں۔ تو وہ کہتے تھے کہ جی ثالثی شروع ہو گئی ہے، اور اس میں اس اجلاس کے حوالے سے، صدر مملکت کے حوالے سے ہم آپ کو ایک اور بات بتاتے چلیں کہ گزشتہ روز 23 مارچ تھا، ہم بھی انویسٹیچر سیریمنی میں گئے، ایوان صدر اعزازات کی تقسیم کی جو تقریب تھی، اس میں صدر مملکت سے میں نے اور میرے کولیگ ہیں متین ادر دوست ہیں، ہم ان کے ساتھ جب روانگی سے پہلے ان کے ساتھ ملے۔ ایک روایت ہے تصویر بنوانے کی، تصویر بنوانے کے لیے کھڑے ہوئے تو ایک سوال میں نے اور ایک متین ادر صاحب نے پوچھا، ہم دونوں نے پوچھا یہ کہ کیا سسٹم کو کوئی خطرہ ہے یا اسمبلیاں ٹوٹنے کا کوئی خطرہ ہے؟ تو صدر مملکت نے کہا کہ سسٹم کو کوئی خطرہ نہیں ہے، اور اسمبلیاں ٹوٹنے کے حوالے سے انہوں نے کہا اللہ خیر کرے گا، ہم موجود ہیں۔ تو اب وہ ایک سسٹم کو خطرے کی بات بھی ہو رہی ہے۔ ابھی بھی کسی دوست سے بات ہو رہی تھی لاہور میں، تو وہ بھی کہتے تھے کہ سسٹم لپیٹ دیا جائے گا۔ میں اس سے ایگری نہیں کرتا، کیونکہ کچھ حالات ہوتے ہیں سسٹم لپیٹنے کے لیے، وہ حالات ایسے نہیں ہیں اس وقت۔ بہرحال دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، لیکن جب میں نے اپنے ذرائع سے پوچھا تو ناظرین انہوں نے کہا کہ گل ود گئی ہے مختاریہ، کوئی ثالثی نہیں ہو رہی، نہ ہی کوئی ثالثی کا امکان ہے، نہ ہی ثالثی کی کوئی گنجائش ہے، اور نہ ہی ثالثی کسی کا منصب ہے۔ ان قوتوں کا جو مقتدر تو ہو سکتی ہیں لیکن غیر منتخب ہیں۔ تو کوئی ایسی قوتیں جو سیاست سے دور رہنا چاہتی ہیں وہ سیاست میں مداخلت نہیں کر رہی، اور ثالثی بھی سیاست میں مداخلت ہوگی۔ البتہ جو ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے اس کو بھی پاکستان کے حوالے سے تشویش ضرور ہے، اور اس تشویش میں کور کمانڈرز کانفرنس میں بہت وعدے کر دیا گیا تھا کہ کیا کیا سیکیورٹی دی جائے گی، اور باقی حکومت سے ہمیشہ ادارے یہ توقع کرتے ہیں کہ وہ سیکیورٹی انتظامات ایسے کریں گے کہ کوئی ایسا مسئلہ نہ پیدا ہو۔ 27 تاریخ کو 2 جلسے ہو رہے ہیں، سپریم کورٹ نے اس حوالے سے رائے متعین کر دی ہیں، تو دیکھتے ہیں، خطرہ موجود ہے۔ ظاہر سی بات ہے انسان ہے، پارا کسی وقت بھی گرم ہو جاتا ہے، اور پھر اپوزیشن کے بقول حکومت کوشش کرے گی کہ کوئی گڑبڑ پیدا ہو تاکہ کوئی غیر آئینی اقدام ہو، لیکن اب بہرحال حکومت بھی اتنی کوئی گئی گزری نہیں ہے، اور نہ ہی حکومت میں سمجھتا ہوں کہ اس حد تک جائے گی۔ ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی، مجھے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔